رب زدني علما. مدھیران کے حسین پہاڑوں کے دامن میں واقع خانقاہ نعمانیہ مجددیہ نیرل ایک ایسا مرکز علم و روحانیت ہے جو نوجوان نسل کے روشن مستقبل کے تعمیر میں مصروف عمل ہے. اسی مرکز کے زیر سایہ قائم مدرسۃ الامام محمد قاسم النانوتوی وہ منفرد ادارہ ہے جو ان باشعور نوجوانوں کے لیے بنایا گیا ہے جو 10ویں جماعت مکمل کرنے کے بعد دینی اور عصری علوم کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس ادارے کی بنیاد 2015 میں عظیم مفسر قرآن اور ماہر تعلیم حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے اس خواب کے ساتھ رکھی تھی کہ یہاں امت کے وہ نوجوان تیار ہوں جو قرآن و حدیث، اسلامی قانون اور علوم عصریہ میں مہارت حاصل کر کے امت کی صحیح رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں. بہت سے ینگ ہمارے بوائز ایسے ہیں لڑکے جو 10+2 کا کورس کر لیتے ہیں، اچھے مارکس لاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے کہ ہم قرآن کو تو سمجھیں جو خدا کے پیغام ہے بندوں کے نام. تو ہم کیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ ہم خدا کا کلام نہیں سمجھتے. تو ان بچوں کے اندر ایک خواہش جاگتی ہے کہ ہمیں کورس کرایا جائے جس سے ہم خدا کے کلام کو اور اسلام کے پیغام کو سمجھ سکیں. تو اس کے لیے ایک کورس بھی یہاں پر چلایا جاتا ہے. علوم دینیہ کے نصاب میں اکابرین کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی نصاب شامل کیا گیا ہے جو نسل در نسل امت میں رائج رہا ہے. اس میں قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور فقہ اسلامی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جبکہ ان علوم کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، نحو، صرف، عربی زبان و بلاغت اور منطق و فلسفے کے بنیادی اصول و ضوابط کی تدریس بھی شامل ہے. تاہم نصاب کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق زیادہ مؤثر بنانے کے لیے طرز تدریس پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ طلبہ دین اسلام کے ہر پہلو کو گہرائی اور وسعت کے ساتھ سمجھ سکیں. فقہ اسلامی کی تدریس میں بقدر ضرورت روایتی ترجیحی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے احکام شریعت کے حکم و مصالح اور ان کی عقلی تشریح اور احکام اسلام کے فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہونے کے پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے جو موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت ہے. نیز طلبہ کو دیگر ائمہ و مجتہدین کی آراء کے محاسن اور ان کے تطبیقی پہلوؤں سے روشناس کرایا جاتا ہے تاکہ ان میں مختلف فقہی مکاتب فکر کے درمیان ہم آہنگی اور وسعت نظر پیدا ہو سکے. اسی طرح قرآن و حدیث کی تدریس میں اخلاقی و اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر خاص توجہ دلائی جاتی ہے کہ طلبہ عصر حاضر کے معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کو قرآن و حدیث کے تناظر میں سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ طلبہ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو صرف علمی مواد کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ان کی عملی روح کو سمجھتے ہوئے اپنی شخصیت اور کردار کو سنواریں. یہ منفرد تدریسی انداز جہاں ایک طرف دین کی گہری سمجھ، فکری وسعت اور عملی بصیرت کے ساتھ ایک متوازن شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے، وہیں دوسری طرف اس بات کا بھی یقین دلاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات محض مذہبی تعلیمات نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے. 10ویں پاس طلباء کو مہاراشٹر بورڈ کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد فاصلاتی تعلیم کے ذریعے AMU جیسے مایہ ناز یونیورسٹی سے BA اور MA کی ڈگری حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک مثبت اور مؤثر کردار ادا کر سکیں. عصری علوم کی تدریس میں ایک اہم چیلنج یہ ہے کہ ملحدین اور مستشرقین کے نظریات کا زہر طلباء کی فکری اور روحانی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے. اس طرح کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے
ادارہ ایسے اساتذہ کا انتخاب کرتا ہے جو اپنے شعبے کے ماہر ہونے کے ساتھ قرآن و حدیث کے بنیادی تصورات اور عصری علوم کے راستے آنے والی فکری الحاد سے طلباء کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مزید برآں حضرت والا اپنی مجالس میں طلباء اور اساتذہ کی ذہن سازی اور عصری علوم کے راستے پیدا ہونے والے منفی افکار کو صحیح سمت دینے پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ یوں اس ادارے کو قدیم صالح جدید نافع کے حسین امتزاج کا بہترین نمونہ کہا جا سکتا ہے، جہاں دینی و عصری دونوں طرح کی تعلیم کو متوازن انداز میں دیکھنے، سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ادارے میں مطالعے اور مذاکرے کے لیے ایک پرسکون، منظم اور پرکشش جگہ مختص ہے، جہاں نماز مغرب کے بعد طلباء اپنے مشفق و ماہر اساتذہ کی رہنمائی میں ہوم ورک، مطالعہ اور مذاکرہ کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ عشاء کے بعد بھی دیر تک جاری رہتا ہے۔ سردی کی لمبی راتوں میں طلباء کے لیے گرم چائے کا خاص انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ عربی، اردو اور انگریزی میں مؤثر انداز اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے خیالات پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہاں شعبہ خطابت قائم ہے۔ عقیدتکم الایمانیہ التي تحرك النفوس وتوقد الحكام والشعوب. Islam advocated forgiveness and avoidance. It encouraged reconciliation, mutual understanding instead of fighting. So violence and using force was abhorred the least degree. اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دیں۔ قلمی صلاحیتوں اور فکری استعداد کو پروان چڑھانے کے لیے شعبہ مضمون نگاری و انشاء پردازی کی مشق و تمرین بھی کرائی جاتی ہے۔ نیز حسن قرات کی صلاحیت اور قرآن سے شغف پیدا کرنے کے لیے لجنۃ القراءۃ والتجوید کا نظام جاری ہے۔ اسی کے ساتھ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈیبیٹ اور مناقشے کے استعداد پیدا کرنے کے لیے سینئر اساتذہ کی نگرانی میں مختلف موضوعات پر سنجیدہ اور باوقار طریقے سے ڈیبیٹ بھی کرائے جاتے ہیں۔ ان تمام درسی و غیر درسی سرگرمیوں کو تازہ دم رکھنے اور زیادہ مؤثر و نفع بخش بنانے کے لیے پورے سال نحو، صرف، حفظ حدیث، اردو، عربی اور انگریزی خطابت، کھیل وغیرہ کے مسابقے اور مظاہرے ہوتے ہیں، اور امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے طلباء کو حضرت والا یا منتظمین اور اساتذہ کے ہاتھوں انعامات، شہادہ یعنی سرٹیفکیٹ اور ٹرافی وغیرہ سے نوازا جاتا ہے۔ روحانی تربیت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس ضمن اساتذہ کی یومیہ تربیتی مجلس منعقد ہوتی ہے، ان میں سیرت طیبہ، اسلاف کی سوانح حیات اور اسلامی آداب و اخلاق جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے تاکہ ان کے اخلاق و کردار میں نکھار پیدا ہو اور وہ ایک کامیاب اور مثالی زندگی گزار سکیں، اور عملی طور پر تہجد، نماز با جماعت، دعا اور دیگر سنن و نوافل کا خاص اہتمام کرایا جاتا ہے۔ نیز حفاظ طلباء کے دور پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ تہجد میں اٹھ کر اور دیگر فارغ اوقات میں قرآن مجید یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح غیر حفاظ طلباء کو بھی ایک منزل حفظ کرنے کا پابند کیا جاتا ہے۔ پھر یہ تمام طلباء اوابین میں استاذ کی زیر نگرانی جوڑیوں کی شکل میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت والا کی ایسی علمی، روحانی و تربیتی مجالس منعقد ہوتی رہتی ہیں جو دل و دماغ کو جلا بخشنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ مجالس اساتذہ اور طلباء دونوں کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ طلباء کو انفرادی طور پر بھی حضرت والا سے مشورہ کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی تعلیم و تربیت میں بہتری آتی ہے
بلکہ ان کے عزائم اور ارادوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ادارے میں طلباء کی صحت اور بہترین نشو و نما کے مد نظر صاف ستھرا اور آرام دہ ہاسٹل اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ طلباء اجتماعی زندگی کے آداب سیکھ سکیں اور ان کی تربیت و خصوصی نگہداشت کے لیے مستقل 2 نگراں دارالاقامہ ہی میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اس طلباء کی صحت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور بیمار طلباء کے علاج و معالجہ کے لیے روزانہ ڈاکٹر وزٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح تینوں وقت کے کھانوں میں متوازن و صحت بخش غذا کا بھی بھرپور لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ہر سال طلباء کی ذہنی سطح اور فکری مستویٰ کو بلند کرنے کے مقصد سے ملک کے مختلف تاریخی مقامات، تعلیمی اداروں، رفاہی جماعتوں اور تنظیموں کا دورہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ مختلف سرگرمیوں سے واقف ہو کر اپنے اندر تعلیمی شوق اور خدمت خلق کا جذبہ پروان چڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ ان کو مختلف سیمینارز، ورکشاپس اور دینی اجتماعات میں شرکت کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں، جس سے ان کی سوچ میں مزید وسعت اور علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ آئینہ ہے تو سلف کے نقش فعل و قال کا، ندوہ جو بند کے اس سلسلہ خیال کا، تو بیاں ہے فکر شیخ الہند کے اجمال کا، ہم تجھے کہتے ہیں مظہر خواہش اقبال کا۔ آفتاب رشد و حکمت مطلع فکر و بیان، جوہری میں علم و فن مرکز دین ہے تو سلف کے نقش فعل و قال کا، ندوہ جو بند کے اس سلسلہ خیال کا، تو بیاں ہے فکر شیخ الہند کے اجمال کا، ہم تجھے کہتے ہیں مظہر خواہش اقبال کا۔ آفتاب رشد و حکمت مطلع فکر و بیان، جوہری میں علم و فن مرکز دین و ایمان۔ آئینہ ہے تو سلف کے نقش فعل و قال کا، ندوہ جو بند کے اس سلسلہ خیال کا، تو بیاں ہے فکر شیخ الہند کے اجمال کا، ہم تجھے کہتے کہ سیلف ڈیفنس کی مہارت اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے مارشل آرٹس کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن، تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے، تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے، تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کعبے کے سروں کی سرا، تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے گونجا، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن، جناب عمر کی للکار بننا ہے، صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے، تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے، تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے، سپاہ سالار بننا ہے، لبیک
نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے اور سوئمنگ کے لیے آبشاروں اور قریبی ندیوں اور نہروں پر لے جایا جاتا ہے تاکہ طلباء زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ روزانہ عصر کے بعد فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اور سال کے آخر میں اسپورٹس ڈے کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا